آج کی ہمارے تلاوت مقدسہ یشوع کی کتاب 14واں باب اور اس کی 6 سے 15 آیات بیٹی نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ کالب کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ کنزی یفنا کے بیٹے کالب، تو کنزی یفنا کے بیٹے کالب کا کردار آج کا ہمارا مضمون ہے۔ 12 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو؟ 12 لوگوں کو موسیٰ نے یریحو کی طرف بھیجا کہ وہ جا کر اس ملک کی کیا کریں؟ جاسوسی کریں۔ کتنے لوگوں کو بھیجا؟ وہ جاسوس جو تھے وہ 12 تھے، جن کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور اس ملک کا حال دریافت کرو جس ملک کو خداوند یہوہ پاک خدا ہمیں دینے کو ہے۔ کتنے لوگ تھے وہ ٹوٹل؟ اور وہ کرنے کیا گئے تھے؟ جاسوسی کرنے گئے تھے۔ 2 اس میں سے کون تھے؟ یشوع بن نون اور کنزی یفنا کا بیٹا کالب تھا۔ اور یشوع کے بارے میں نے بتایا کہ ہم نے متعدد بار عبادتوں میں، عبادتی اجتماعات میں سیکھا، لیکن یہ خدا کے کلام کی پیروی کرنے والا، یہ عظیم ایمان کا سورما، آج ہم اس کے کردار کی خوبیاں دیکھنے والے ہیں۔ اور یہ جو کرداری خوبیاں ہیں جو کنزی یفنا کے بیٹے کالب میں ہے، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ ہر ایماندار کے لیے بڑی ہی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، یشوع بن نون اور کنزی یفنا کا بیٹا کالب جو ہے ان 12 جاسوسوں میں تھے۔ انہوں نے آ کر مایوسی کی باتیں نہ کی، انہوں نے آ کر اداسی کی باتیں نہ کی، انہوں نے آ کر دلیری کی باتیں کی۔ 12 میں سے جو 10 تھے انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم اس ملک کو قبضے میں نہیں لے سکتے، کیونکہ اس ملک میں تو قداور لوگ بستے ہیں، جنات کی طرح کے لوگ بستے ہیں، ہم ان کے سامنے ٹڈے ہیں، ہم ان کے سامنے حشرات اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ لیکن یہ وہ 2 لوگ تھے، 12 میں سے یہ وہ 2 لوگ تھے جو ایمان رکھتے تھے کہ جب خداوند نے فرمایا ہے کہ جس جگہ تو میں نے ابراہیم سے وعدہ کیا وہ جگہ میں تمہیں دے دوں گا، تو ہاں، ہم خداوند کی طاقت سے، اس کے زور اور مسا سے وہ علاقہ، وہ سرزمین خداوند کے نام سے کیا کر لیں گے؟ اپنے غلبے میں، اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ میرے عزیزو، یشوع کی جو کتاب ہے یہ خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ میراث کے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی کتاب ہے۔ یشوع کی کتاب، یشوع کی کتاب خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی کتاب ہے۔ اور خدا نے کہا تھا، اگر آپ پیدائش 15ویں باب کی 7ویں آیت نکالیں، پیدائش 15ویں باب کی 7ویں آیت نکالیں، تو وہاں پہ خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ خدا نے کہا تھا، اور اس نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ ابراہیم سے۔ کس نے کہا؟ خدا نے کہا، میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کر دیا کہ میں تمہیں ایک وعدہ کی سلطنت دوں گا، میں ملک موعودہ تمہیں دوں گا۔ اور ہاں، موسیٰ کی قیادت میں
وہ 430 سال کی غلامی سے مصر کے لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے راغب کر کے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا، خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل کو کہاں ملک موعودہ کی طرف لے کر گیا، اور وہاں پہ وہ کتنے سال بیابان میں آوارگی کا شکار رہے؟ وہ 40 سال بیابان میں آوارگی کا شکار رہے۔ مصر کی غلامی میں 430 سال، لیکن بیابان میں 40 سال وہ آوارگی کا شکار رہے۔ جو 40 دن کا سفر تھا وہ ان کی سرکشی، ان کی بغاوت، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ 40 سال کا سفر ہو گیا، اور وہاں پہ 12 لوگوں کو بھیجا گیا کہ وہ جائیں اور کیا کریں؟ جس ملک کو ہم اپنے قبضے میں کرنے والے ہیں، جس ملک پر ہم حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت بنانے والے ہیں تاکہ خدا کے وعدے کی تکمیل ہو، وہاں 12 لوگوں کو بھیجا گیا، اور 2 لوگوں کا ذکر میں ابھی کر رہا تھا کہ ایک کون تھا؟ یشوع بن نون، اور دوسرا کنزی یفنا کا بیٹا کالب تھا۔ ان دونوں نے آ کر اچھی خبر دی کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ان 10 نے کیا کیا؟ انہوں نے بری خبر دی۔ تو یشوع کی کتاب میں جب وہ غلبہ پا لیتے ہیں تو خدا کے تمام تر لوگوں میں وہ سلطنت کیا ہوتی ہے، وہ حصے کیا ہیں، وہ علاقے کیا ہیں، وہ بانٹے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو قومی کیا ہے، اثاثہ قومی کیا ہے، ملکیت تو اسرائیل کو مل گئی، ساتھ ہی ساتھ خدا نے کالب کی خدمت اور ایمان کی وجہ سے جو وعدہ باندھا تھا کہ یہ پہاڑ میں تمہیں دوں گا، اب کالب بھی کیا کر رہا ہے؟ خدا کو یقیناً وہ یاد کر رہا ہے، اس کے وعدے کو یاد کر رہا ہے، اور یشوع بن نون کو وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ کالب کو مل جائے گا۔ ابھی بیٹی نے تلاوت کی ہے کہ حبرون کا علاقہ کس کو دے دیا گیا؟ پھر کالب کو دے دیا گیا۔ ذرا استثنا کی کتاب اور اس کا پہلا باب نکالیے، اور 34 سے 36 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ خدا نے کالب کی اس خدمت کی وجہ سے جو اس نے اچھی خبر دی تھی، خدا نے کیا بات اس کے ساتھ بھی کیا باندھ دیا تھا؟ وعدہ باندھ دیا تھا۔ جی نکال چکے ہیں آپ؟ استثنا پہلا باب اور اس کی 34 سے 36 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا۔ کن کی باتیں؟ وہ جو 10 لوگ تھے جنہوں نے اچھی خبر نہیں دی تھی، بلکہ کیسی خبر دی تھی؟ بری خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے، وہاں تو وہ کیا ہیں؟ وہ جنات جیسے قداور لوگ ہیں، ہم تو ان کے سامنے ٹڈیاں ہیں، حشرات اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور لکھا خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ، توجہ دیجیے گا، قسم کھا کر کہا کہ اس بری پشت کے لوگ سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا۔ توجہ دیجیے، وہ بنی اسرائیل بھی 40 سال تک بیابان میں خدا کی حضوری میں کیا کرتی رہی؟ بغاوت کرتی رہی، سرکشی کرتی رہی۔ خدا انہیں ملک موعودہ کی سلطنت دینے والا تھا، وہ وعدہ پورا کرنے والا تھا جو کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا، جس کا میں نے تلاوت کروائی ہے۔ خدا نے کہا تھا میں تجھے کسدیوں کے اور سے نکالا، اور اب کیا دوں گا؟ ایک ملک تجھے دوں گا، اور وہاں تیری قوم کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور اسرائیل نے خدا کے وعدوں پر توجہ نہ دی۔ میرے عزیزوں، ہماری مشکلات سے خدا کے وعدے بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری مشکلات جتنی مرضی بڑی ہو، خدا کے وعدے بہت بڑے ہیں، کیونکہ خدا بہت بڑا ہے۔ آمین۔
تو اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے، وہ بھی کیا کرتے رہے؟ ایمان میں ڈاواڈول رہے، شک کرتے رہے، ستاتے رہے، بڑبڑاتے رہے، شکایات کرتے رہے، خدا کی اور خدا کے خادم موسیٰ کی تکفیر اور تحقیر کرتے رہے۔ اور وہ 10 بھی جو گئے تھے، ٹوٹل تو 12 گئے تھے، لیکن ان 12 میں سے جو 10 بھی تھے، انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی آ کے بری خبر دی، اور خدا نے کہا، قسم کھا کر کہا ہے کہ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، بار بار بڑبڑانے اور جنجلانے کی وجہ سے، خدا نے کہا اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے۔ کس سے قسم کھائی تھی خدا نے؟ ابراہیم سے۔ اور آگے لکھا ہے، سوا یفنا کے بیٹے کالب کے۔ ذرا دیکھ لیں، خدا موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ سوا یفنا کے بیٹے کالب کے، وہ اسے دیکھے گا، اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے، کون سی زمین؟ جہاں اسے جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے، اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی پیروی پورے طور پر کی۔ اور آگے ذرا توجہ فرمائیے، موسیٰ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا۔ خدا نے کہہ دیا کہ کیا ہوگا؟ کہ 20 سال کی عمر سے جو زیادہ ہوں گے، وہ کیا نہیں ہوں گے؟ وہ اس ملک موعودہ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ 20 سال سے جو زیادہ عمر کے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو کہاں سے آئے ہیں؟ مصر سے آئے ہیں، اور انہوں نے راستے میں مجھے کیا کیا ہے؟ ستایا ہے، وہ میرے ساتھ جھنجھلاتے رہے ہیں، وہ بڑبڑاتے رہے ہیں۔ خدا نے کہا 20 سال کی عمر سے جو زیادہ ہیں، وہ کیا نہیں ہوں گے؟ وہ اس ملک میں نہیں جائیں گے۔ یفنا کا بیٹا جائے گا، کالب جائے گا، یشو بن نون جائے گا، کیونکہ یہ اچھی خبر لائے ہیں، یہ مایوسی کی خبر نہیں لائے، اداسی کی خبر نہیں لائے، شکست کی خبر نہیں لائے، ایمان کی خبر لائے ہیں، یہ جائیں گے۔ اور خدا نے کہا، موسیٰ کو کہا، اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا، کیونکہ موسیٰ کی بھی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ 120 سال ہو چکے تھے، اور خدا نے کہا کہ موسیٰ بھی کیا ہے؟ غصہ کیا، اور کہا وہ بھی نہیں جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور یہ کہا کہ تو بھی وہاں جانے۔ خدا نے موسیٰ کو بھی نہیں جانے دیا۔ کس قوم کے ساتھ؟ اس قوم کے ساتھ جو سرکشی کرتی رہی، جو بغاوت کرتی رہی۔ ہاں ایمانداروں، لکھا ہے کہ یفنا کا بیٹا کالب، جس نے خداوند کی پیروی پورے طور پہ کی، وہ جائے گا، اور اس کی اولاد کو وہ کیا ہے؟ ملک ملے گا۔ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم ایمان میں اچھی چیزوں کو پھیلانے اور بڑھانے والے ہیں، تو پھر ہم خدا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر ہم شکستگی پھیلانے والے، مایوسی بڑھانے والے، تو پھر یہ خدا کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ وہ 10 لوگ جو تھے، وہ ڈر گئے، وہ خوف کے سے مر گئے، اور انہوں نے آ کر کہا، نہیں نہیں نہیں، ہم سے نہیں وہ ہونا، وہ یروہو، ہم فتح نہیں کر سکتے۔ یاد ہی ہے پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے للکارا، اور کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے، اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ انہوں نے 7 چکر لگائے، للکار کے گایا، یہوہ کی تعریف کی، اور یرو کی دیواریں جو بہت ہی موٹی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھی، وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ وہ ٹوٹ گئی، گر گئی۔ ایمان چاہیے ہوتا ہے زندگی میں بڑے بڑے کلوں کو مسمار کرنے اور ان کو فتح کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی میں بھی یرو کی دیواریں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یفنا کے بیٹے کنزی، یفنا کے بیٹے کالب کی طرح کا ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، خدا نے قسم کھا کے کہا کہ یہ بری قوم
جو مجھے ستاتی رہی ہے یہ تو اچھے ملک کو نہیں دیکھنے پائے گی، لیکن وہ جو اچھی باتوں کی خبر لایا ہے، یفنا کا بیٹا کالب اور اس کی اولاد کو میں وہ ملک دوں گا۔ میرے عزیزو، کالب کی جو زندگی ہے وہ ایک کمیٹڈ لائف ہے۔ کیا ہے؟ کمیٹڈ لائف ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اس کی زندگی جو ہے جب ایک بار اس نے ٹھانا ہے تو وہی کیا ہے۔ اس نے یہ جانا کہ میرے خدا کا یہ فرمان ہے کہ یہ ملک میں تمہیں دوں گا، تو ہاں ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اس کی زندگی جو ہے فرما برداری کی زندگی ہے۔ لکھا نہیں؟ ابھی لکھا ہے کہ خداوند کی پیروی پورے طور پر کی۔ اس نے کیا کیا؟ خداوند کی پیروی پورے طور پہ کی، یعنی اس کی زندگی میں خدا کی تابع فرمانی ہے۔ آمین۔ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ اور اس نے اپنے آپ کو پورے طور پہ کیا کیا ہے؟ خدا کے حضور سرنڈر کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ خدا کا فرمان ہے، تو خداوند کا فرمان تو چراغ ہے، روشنی ہے۔ یقیناً خداوند کا فرمان تو پاک ہے۔ ہاں اگر خدا نے کہا ہے، ہمارے باپ ابراہم سے وعدہ باندھا ہوا ہے، تو چاہے وہ جنات بھی ہیں، چاہے وہ کیا ہیں، بڑے سورما بھی ہیں، وہ بڑے قداور لوگ بھی ہیں، اور ہم چاہے قد میں ان سے چھوٹے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ خدا کے فضل سے ضرور ان پر کیا پائیں گے؟ غلبہ پائیں گے، فتح پائیں گے۔ میرے عزیزو، اس نے یہ جانا کہ یہ خدا کا فرمان ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ہم ان کو کیا کریں گے؟ جا لیں گے، ہم انہیں فتح کر لیں گے۔ ٹوٹل 12 لوگ تھے، 12 جاسوس تھے، 10 گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ کہہ رہا تھا ایسا ہوگا کیونکہ یہ خدا کا کہنا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا میرے ساتھ گنتی کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور 24ویں آیت نکالیے۔ 14ویں باب کی 24ویں آیت نکالیے۔ وہاں کیا خدا اپنے بندہ کے متعلق کہتا ہے، ذرا دیکھیں گے۔ 14ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی۔ ہاللیلویا، ذرا سمجھیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے۔ میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ میرے عزیزو، خدا کہہ رہا ہے جہاں سے وہ ہو آیا ہے میں وہیں اسے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ خدا اپنے لوگوں کی کمٹمنٹ کو دیکھتا ہے، اور پھر خدا ان کی فرما برداری کو دیکھتا ہے، خدا ان کی تابع فرمانی کو دیکھتا ہے، خدا ان کی خدمت کو دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، اور اس نے میری پوری پیروی کی۔ پیروی کریں گے، خدا کی پیروی کریں گے، تو خدا نے یسوع مسیح میں آپ کے ساتھ بھی ایک بڑا وعدہ باندھا ہوا ہے۔ وہ آپ کو بھی وہ نئے یروشلم اور نئے آسمان اور نئی زمین اور اس نئے ملک میں ضرور لے کر جائے گا۔ لیکن اگر ہم بھی ان 10 کی طرح نکلیں گے، بلکہ یشوع بن نون اور بلکہ کالب کی طرح نہیں ہوں گے، تو پھر ہم سے بھی وہ ایسا سلوک ہو سکتا ہے جیسا خدا نے کیا کیا کہ اس بری قوم پر غضبناک ہوا۔ خدا اس بری قوم پر کیا ہوا؟ اور جو اچھی چیز کی خبر لائے تھے اس کو خدا نے کہا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو وہ ملک میراث میں دوں گا۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی زندگی کرسچن لائف کو کمیٹڈ لائف بنانا پڑے گا۔ ہفتے دے ہفتے، اتوار دے اتوار، جمعے دے جمعے، یعنی کسی ایک دن روزہ رکھ کے دعا کر کے گرجے آ کے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرنی۔ ہمیں اپنی کرسچن لائف کو کمیٹڈ لائف بنانا پڑے گا۔ روز دعا کریں، روز خدا کی فرما برداری کریں، اس کے کلام کی فرما برداری کریں، تابع فرمانی کریں، خدا کے ساتھ چلیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو یقیناً آپ کی زندگی
میں جتنی بھی یریحو کی طرح کی دیواریں ہوں گی وہ ٹوٹتی جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی بڑے بڑے جنات کی طرح کے، اناکیم کی طرح کے لوگ آئیں گے، آپ ان پر غالب آئیں گے، لیکن آپ کو کالب کی طرح، یفنا کے بیٹے کالب کی طرح اپنی زندگی کو کیا بنانا پڑے گا؟ کمیٹڈ لائف بنانا پڑے گا۔ خدا دیکھ لیں اس کے ساتھ پھر وعدہ باندھا ہے تو وہ پورا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی خدا کا وعدہ کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ پھر میرے عزیزو، اگر ہم بات کر رہے ہیں یفنا کے بیٹے کالب کی، تو اس کی زندگی کی پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ اس کی کمیٹڈ لائف ہے، خدا کی تابع فرمانی کرنے والی، خدا کے کلام کی پیروی کرنے والی، اور دوسری کہ وہ ان ویورنگ فیتھ رکھنے والا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اناکیم کو دیکھ کر، جنات کو دیکھ کر، وہ قداور لوگوں کو دیکھ کر کیا ہے؟ اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، ذرا میرے ساتھ آج کی تلاوت مقدسہ کی طرف آئیں، جہاں پہ یشوع کی کتاب 14ویں باب سے ہم نے تلاوت کی، اور ذرا دیکھیں اس کی 11ویں آیت کو، توجہ دینی ہے آپ نے، بڑی خاص باتیں ہیں۔ اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں، آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں۔ دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا توجہ دینی ہے آپ نے۔ جب بھیجا گیا تھا اسے، وہ 40 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ 40 سال۔ اسے جاسوسی کے لیے جب بھیجا گیا تھا کتنے سال کا تھا؟ 40 سال کا تھا۔ اور اب اس کی عمر پتہ کتنی ہے؟ یہاں تلاوت مقدسہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ 85 برس کا ہے۔ ذرا 10ویں آیت میں دیکھیں، اور لکھا ہے، اور اب دیکھ جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی۔ کون سی بات؟ کہ میں کالب کے بیٹے اور اس کی اولاد کو اس ملک میں جہاں اس کا قدم اس نے مارا ہے وہ جگہ میں اسے دوں گا۔ جب سے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے یہ بات کہی ہے تو کہتا ہے تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں۔ کتنے سال کا ہوں؟ 85 ایئرز، 85 برس کا ہوں۔ 85 برس میں بھی وہ کہہ رہا ہے، جو کہ 11ویں آیت ہے، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں۔ یعنی میری طاقت ختم نہیں ہوئی، میری قوت ختم نہیں ہوئی۔ 40 سال میں نے خدا کی پیروی کی، اور پھر اگلے 45 سال بھی میں خدا سے جڑا رہا۔ یہ اس کی کمیٹڈ ہے لائف ہے، یہ اس کی کمٹمنٹ ہے، یہ اس کی خدا کی فرما برداری ہے، اور اب اس لیے وہ ایمان میں ان ویورنگ ہے، اس کا ایمان ڈگمگا نہیں رہا۔ وہ کہہ رہا ہے اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ تو کالب جو ہے، کنزی یفنا کا بیٹا کالب جو ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی پیروی کرتا تھا، خدا کی فرما برداری کرتا تھا، خدا کے حکم کی تابع فرمانی کرتا تھا، اس لیے جیسا وہ 40 سال میں تھا اب 85 سال کا بھی ہے، تو کہہ رہا میں ویسا ہی ہوں۔ اس کا ایمان نہیں کم ہوا، اس کی طاقت نہیں کم ہوئی۔ تو ذرا آگے بڑھتے ہیں، وہ کہہ رہا میں ویسا ہی ہوں۔ اب خدا نے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ وعدہ وہ کہہ رہا ہے اب بھی میرے ساتھ قائم ہے۔ ذرا میرے ساتھ نکالیے گنتی کی کتاب میں، ذرا واپس جائیے اور 13ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھیے۔ 13ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھ لیں، وہاں پہ کس طرح اس بندے نے
جب 40 سال کا تو کام کیا تھا اور اب یہ 85 سال کا ہے، 45 سال بعد بھی وہ کہہ رہا میں ایمان میں قوت میں ویسا ہی ہوں۔ گنتی 13 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں۔ اس نے پہلی دفعہ تھا لوگ جو بڑبڑا رہے تھے، لوگ جو شکوے شکایت کر رہے تھے، تو ہمیں یہاں مروانے لے آیا ہے، تو آگے بھی ہمیں مروانا چاہتا ہے، وہ تو جنات کی طرح بڑے بڑے قداور لوگ ہیں۔ اس نے انہیں کیا کروایا؟ چپ کروایا۔ کیا کروایا؟ وہ جو لوگ لڑ رہے تھے موسیٰ کے ساتھ، اس نے انہیں چپ کروایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر، ایوی نہیں کہ سال ہے یہ کہندا ہے چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں۔ ایمان دیکھے اس کا، unwavering faith کہ ہاں خدا نے کہا ہے، باپ ابراہیم سے وعدہ باندھا ہے تو ایسا ہی ہوگا، ہم کیا کر لیں گے؟ ایک دم جا کر اس پر قبضہ کر لیں گے، کیونکہ ہم اس قابل ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم قابل نہیں ہیں، ہم تو ٹڈے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اور وہ بڑے قداور ہیں، وہ بڑے جنات کی طرح اونچے لمبے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ میرے عزیزو، ایمان اس کا چیک کریں، unwavering faith۔ ہماری زندگیوں میں بھی طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، طرح طرح کی پیچیدگیاں آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، لاگریاں آتی ہیں۔ ہم نے بھی کالب کی طرح unwavering faith رکھنا ہے۔ فیتھ ہمارا، ایمان ہمارا ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ خدا کے وعدوں پر ہمیں بھی ایسا ہی اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے کہ خدا نے کہا ہے تو ہو جائے گا۔ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، خدا میرے لیے، کیونکہ وہ میرا چوپان ہے، مجھے کمی۔ آپ بھی ایمان رکھیں کہ جیسا وعدہ اس نے باپ ابراہیم سے کیا وہ اسرائیل میں پورا کیا، اور جیسا وعدہ یسوع مسیح نے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ ضرور پیدا ہوگا۔ آمین۔ آپ میرے عزیزو بس ایک کمیٹڈ لائف گزاریں، کرسچن کمیٹڈ لائف گزاریں، اور ہاں کیا کریں؟ خدا کی تابع فرمانی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے حضور کلام خدا میں کیا ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وقت پر۔ ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمیں فروتنی سے رہنا ہے، اور ہاں ہمارا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے۔ اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ 40 برس کا تھا جب گیا تھا، تب بھی دیکھ لے، کہہ رہا تھا ایک دم جا کر ہم اس پر کیا کر لیں؟ قبضہ کر لیں۔ اور اب وہ 85 برس کا ہے تو تب بھی کہہ رہا کہ میں آج بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا۔ اور میرے عزیزو، وہ خدا کے وقت کا انتظار کرنے والا تھا۔ خدا کے وقت کا پہلی بات کیا؟ وہ کمیٹڈ تھا، فرما بردار تھا، اوبیڈینٹ تھا۔ دوسری بات کیا؟ اس کا انویورنگ فیتھ تھا، ایمان اس کا ڈگمگانے والا، ہچ کھولے کھانے والا نہیں تھا۔ اور تیسری بات کہ وہ خدا کے وقت کا کیا کرنے والا تھا؟ انتظار کرنے والا تھا۔ ہم اکثر اپنے ہی وقت بنائے ہوتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو جانا چاہیے، نہیں، خدا کا وقت ہوتا ہے۔ وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک کیا ہے؟ تو خدا نے بھی ہر چیز کو ٹھہرایا ہوا ہے کہ کب ہم کیسے کیسے خدا کی میراث کو حاصل کریں گے۔ ابراہیم کے ساتھ خدا نے کہا میں دیکھ تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن کیا ہوا؟ پہلے تو 99 برس تک وعدہ کا فرزند ہی نہیں ملا، اور پھر جب ملا تو پھر یقیناً خدا نے کہا پہلے قربان کر دے میرے لیے، اور پھر خدا نے اس سے پھر کیسے اپنے وقت کے مطابق 2 بیٹے عیساؤ اور یعقوب، اور پھر یعقوب خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور پھر اس کے 12 بیٹے، اور پھر کیسے یہودا کو خدا نے چنا، اور یہودا سے پھر یسوع مسیح، اور نجات اور آج دنیا میں یسوع مسیح کی تمجید کرنے والے یقیناً دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، یہ ساری بنی آدم
ابراہم کے ساتھ وعدہ تھا ہاجرہ کی نسل سے بھی قبائل، اور پھر بنی کتورہ ابراہم کی تیسری بیوی کتورہ سے بھی جو ہے وہ سردار پیدا ہوئے، اور خدا نے اپنے انتظام کے مطابق بڑھایا۔ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ کلام خدا کیا کہتا ہے؟ پطرس کے خط میں لکھا ہے خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ہر ایک کی توبہ تک۔ ہمیں خدا کے وقت پر انتظار کرنا چاہیے، ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، کالب نے بھی ایسے کیا۔ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے، ذرا اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں۔ سو یہ پہاڑی کتنے سال کا ہو گیا ہوا ہے؟ 85۔ اور وعدہ کب باندھا تھا خدا نے؟ جب وہ 40 سال کا تھا۔ کتنے سال انتظار کیا؟ 45 سال انتظار کیا۔ اور 12ویں آیت میں کہتا ہے سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا۔ میں نے آپ کو پڑھایا نا گنتی کی کتاب میں، استثنا کی کتاب میں، خدا نے کہا یہ میں کس کا، جس جگہ کالب نے پاؤں مارا ہے وہ جگہ میں اسے اور اس کی اولاد کو دے دوں گا۔ سو وہ کہہ رہا ہے سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے۔ آج بھی وہ اناکیم سے ڈر نہیں رہا۔ کتنے سال؟ 85 سال کا ہو گیا ہے۔ ایمان میں کمی نہیں آئی، مضبوطی میں کمی نہیں آئی، اور وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ آج بھی وہاں کیا بستے ہیں؟ تو نے سن لیا تھا اناکیم وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے یہ ممکن ہے۔ ایمان چیک کیجیے، 85 سال کا کالب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خدا کے وعدے کو سمجھتا ہے، وہ خدا کے وعدے پہ ایمان رکھتا ہے۔ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ کن کو؟ اناکیم کو، وہ قداور لوگوں کو۔ وہ آج بھی وہاں بستے ہیں، لیکن 85 سال کا کالب آج بھی کہتا ہے جیسے اس وقت اس نے کہا تھا چلو ہم ایک دم ان پر قبضہ کریں، اور آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق، کیونکہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ جہاں تیرا پاؤں تو نے مارا ہے وہ جگہ، وہ پہاڑ میں تجھے دے دوں گا، تو خداوند کے قول کے مطابق ان کو نکال دوں۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان انویورنگ ہونا چاہیے اور خدا کے وقت کا ہمیں انتظار ہونا چاہیے۔ دیر ہمیں لگ رہی ہوتی ہے، بڑی دیر ہو رہی ہے، جیسے ہم خدا کی حضوری میں اس کا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں خدا کی پرستش اور مہما کے لیے اس کا گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا وقت ہے۔ تو خدا کا گھر بنانے میں ہمارا یہ 3را سال ہے ویژن کے ساتھ، لیکن وقت خدا کا ہے، اور ہم نے وہ بڑے ٹارگٹ پہ، بڑے ویژن پہ ایسے ہی کام کرنا ہے، کمیٹڈ ہو کے، انویورنگ فیتھ کے ساتھ، اور خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے۔ اور آئیے آخری بات سیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی نجات پر انحصار اور ایمان رکھنے والا تھا۔ کس پہ؟ خدا کی نجات اور اس کے چھٹکارے اور اس کی خلاصی پر کیا رکھنے والا تھا؟ ایمان رکھنے والا تھا۔ 14ویں آیت میں آ جائیں۔ سو ہبرون، اور ہبرون بہت پیارا نام ہے، اور ہبرون کا مطلب ہے رفاقت۔ ہبرون کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ ہبرون کا مطلب ہے فرینڈشپ، دوستی۔ اور آئیے 14ویں آیت میں لکھا ہے سو ہبرون اس وقت سے آج تک، اس وقت سے آج کی ہو گیا، 2023 ہو گیا۔ ہبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا ایسا کرنے میں قادر ہے، ہم ان کو نکال دیں گے، اناکیم کو نکال دیں گے۔ تو دیکھیں کہ کیا ہبرون جس کا مطلب رفاقت ہے، دوستی ہے، اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ اس نے
خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی. اگر میں اور آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم بھی کمیٹڈ رہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کا وہ عظیم الشان گھر بنانا ہے، تو ہمیں کمیٹڈ رہنا پڑے گا. کام یہ بہت بڑا ہے، ہماری زندگی کے بھی عناقیم ہے، یہ بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں. ہم ان کے سامنے شاید چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن میں چھوٹا ہوں، آپ بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا تو بہت بڑا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے والا یہ بھی کرے گا. ہاں وہ 40 برس کا تھا، خدا نے اس کے ساتھ وعدہ باندھا تھا. میرے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ وعدہ خدا نے ابھی باندھا ہے کہ میں یہاں تمہارے لیے یہ کروں گا. تو ہاں ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہم 45 سے 85 بھی ہوں، 40 سے 85 بھی ہوں، ہماری قوت نہیں جائے گی، ہمارا ایمان نہیں جائے گا. اور ہاں ہم خداوند کی حضوری میں یہ ضرور کریں گے، کیونکہ جہاں تیرا پاؤں تو نے مارا ہے وہ جگہ میں تجھے اور تیری اولاد کو، ہماری پشتوں کو خدا یہ گھر دے گا جو کہ دعا کا گھر کہلائے گا. آمین. تو میرے عزیزو، آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو. آپ کی زندگی میں بھی عناقیم جیسی چیزیں ہوں گی، بڑے بڑے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے بڑی بڑی دشواریاں ہوں گی، بڑی بڑی پیچیدگیاں ہوں گی. کالب کے جیسا ایمان رکھیے، کالب کے جیسا. کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے دیکھے بڑے بڑے جنات کو بھی دیکھ کر کہا کہ ہم ایک دم ہی ان کو قبضہ میں کر لیں گے. آپ بھی کر سکتے ہیں، بس آپ ایمان رکھیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، جو مجھے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میرے عزیزو، یہ نہ زور سے نہ طاقت سے، یہ خدا کے روح سے ہوگا. ہمیں کالب جیسا ایمان رکھنا ہے. بری خبر نہیں لانی، بڑے بڑے نے جی جنات نے جی اوتے ایسی کر ہی نہیں سکتے. نہیں، ہم کر سکتے ہیں. جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پیچھے نہیں ہٹنا، کمزور نہیں پڑ جانا. وہ 10 تھے، وہ کمزور پڑ گئے تھے، اور یہ 2 تھے، یفنا کا بیٹا کالب اور یشوع بن نون. ان کی طرح ہمیں مضبوط رہنا، دلیر رہنا. اور ہاں ہم کر لیں گے. مسیح یسوع میں خدا نے ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. ہمیں تو شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا ہے، مقدس قوم کہا ہے، برگزیدہ لوگ کہا ہے. ہاں ہمیں تو اس نے آسمان اور زمین کا کل اختیار تو اسے دیا گیا، لیکن اس نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے تاکہ جاؤ اور سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری حکومت کو رد کرو، زیر کرو. آپ نے ان وعدوں پر توکل رکھنا. آپ بھی بڑے بڑے کام کریں گے. امثال 28:1 میں کیا لکھا ہے کہ شریر کا کوئی پیچھا نہ بھی کر رہا ہو تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے. صادق شیر ببر کی مانند آپ نے دلیر رہنا ہے. کالب بوڑھا ہو گیا، 85 سال کا ہو گیا، بس ہمیں بھی خدا ضرور سورسز دے گا. ہاں ہم اس کام کو ضرور کریں گے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. آئیے آپ کو بند کرتے ہیں، سر کو جھکائیں گے.